بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈیلی معاملات چینل کے ساتھ میں ہوں محمد فرحان مبشر۔ ناظرین، 2019 کے آخر میں دسمبر میں کرونا کی جو صورتحال تھی، سیم وہی صورتحال اب 2020 کے آخر میں اس کی ہو چکی ہے، اور ابھی تک بھی کرونا جو ہے وہ مزید شدت کے ساتھ جو ہے وہ حملہ آور ہوا ہے۔ اور آج ہمارے ساتھ اسی کرونا کے موضوع پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، امتیاز احمد سومرو صاحب۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کرونا کی آج کل کیا صورتحال ہے۔ امتیاز صاحب، آپ بتائیں گے کہ کرونا کی صورتحال اب بھی کیا ہے؟ فرحان بھائی بہت شکریہ۔ آج کل کرونا کی جو امتیاز بھی تھوڑا اونچا بولیے گا۔ ٹھیک ہے فرحان بھائی، یہ جو کرونا کی دوسری لہر ہے نا، یہ پہلی لہر سے سب کو زیادہ پتہ ہے کہ خطرناک ہے۔ ہاں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اب لوگ احتیاط وغیرہ نہیں کر رہے کرونا میں، تو اس کی وجہ سے کیسز اور اموات وغیرہ بڑھ رہی ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے تو کرونا کی جو اموات ہیں وہ بڑھنے کی مین ریزن آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ہے؟ ہاں، مین ریزن یہی ہے کہ عوام احتیاط نہیں کر رہی۔ دیکھیں جلسوں وغیرہ میں عوام جا رہی ہے، کیونکہ جو پہلے لوگ ڈر رہے تھے وہ اب ان کا ڈر ختم ہو گیا بالکل۔ اب وہ کیا ہے کہ اب بے احتیاطی کی صورتحال ہے۔ اگر دیکھا جائے کل کے روز میں جو کرونا کی اموات ہوئی ہیں وہ 42 اموات ہوئی ہیں، اور 2800 پلس کرونا کے کیسز ہوئے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے دیکھا جائے تو کرونا کی جو صورتحال ہے وہ زیادہ سے زیادہ بڑھ رہی ہے، گمبھیر ہوتی جا رہی ہے۔ اگر دیکھا جائے گورنمنٹ نے آج جو ڈیٹا اناؤنس کیا ہے نا، اس کے مطابق جو وینٹیلیٹر پر پچھلے 15 دنوں میں وینٹیلیٹر پر ملتان اور کراچی میں 200% مریضوں کا اضافہ ہوا ہے۔ یہ تو بہت زیادہ اضافہ امتیاز صاحب۔ یہ بہت زیادہ اضافہ ہے۔ تو اس کی مین وجہ یہی ہے کہ عوام جو ہے نا احتیاط نہیں کر رہی۔ عوام کو احتیاط کرنا ہے کرونا وائرس کی بچاؤ میں، عوام کو بہت زیادہ احتیاط۔ اچھا امتیاز صاحب، ابھی گورنمنٹ جو ہے وہ سکولز، کالجز، یونیورسٹیز وغیرہ بند کرنے کے بارے میں اپنا ایک لائحہ عمل رکھتے ہیں، تو آپ کے نزدیک کیا لائحہ عمل یہ درست ہوگا؟ دیکھیں فرحان بھائی، گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ اسکول وغیرہ کالجز وغیرہ ہم بند کرتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے سب سے زیادہ SOPs پر جو عمل ہو رہا ہے نا، وہ یہ اسکول کالجز یونیورسٹیز میں ہو رہا ہے۔ تو اس کو دیکھیں، گورنمنٹ نے اگر کوئی پالیسی بنائی ہے تو اس کی وہ پھر صحیح بناتے ہیں، صاف ظاہر ہے ان کے پاس ایکسپرٹس وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ تعلیمی جو سیشن ہے نا وہ ہم اگست تک بڑھا دیں گے۔ تو اگست تک بڑھانے کا فائدہ یہی ہوگا کہ پھر جو یہ جو اگر 2 ماہ بند بھی کر دیتے ہیں تو اس سے اسٹوڈنٹ کا زیادہ نقصان اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کرونا کیسز کو قابو کرنے میں گورنمنٹ کو جو مدد وہ چاہتے ہیں وہ مل جائے گی؟ دیکھیں فرحان بھائی، 1 ماہ تو ویسے بھی سردیوں کی چھٹیاں ہونی ہیں، تو 1 ماہ سے زیادہ چھٹیاں کرنے کا یہ ہے کہ چھٹیاں بھی ہو جائیں گی اور جو کرونا سے ہم اس سے بھی بچ سکتے ہیں۔ ہم دیکھیں ہمارے لیے ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کی جو زندگی ہے نا وہ بہت زیادہ اہم ہے۔ تو جی، اس میں ٹیچرز اسٹوڈنٹ کی زندگی کو جو انشور کرنا ہے وہ گورنمنٹ کر لے گی، لیکن عام عوام کا جو زندگی ہے وہ تو انہوں نے خود ہی اپنا انشور کرنا ہے۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، PDM وغیرہ آپ دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے جلسے جلوس کر رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں کیا کرونا نہیں پھیل سکتا؟ دیکھیں فرحان بھائی، PDM کا جو جلسہ ہے نا، آپ کو میں اپوزیشن کا بتاؤں، اپوزیشن عوام کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے، عوام کو بیوقوف بنا رہی ہے۔ اس کا عوام کے ساتھ میں آپ کو دوہرا معیار آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھا جائے اگر جو یہ بختیار بھٹو زرداری کی اب شادی ہو رہی ہے، تو اس تقریب میں جو بھی بندہ شرکت کرے گا نا وہ کرونا ٹیسٹ کروا کے آئے گا، جو نیگیٹو ہوگا نا وہ بندہ آئے گا، کرونا نیگیٹو بندہ آئے گا۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے آزاد کشمیر میں نون لیگ کی حکومت ہے، اب انہوں نے کیا کیا ہے، وہاں پر لاک ڈاؤن لگا دیا ہے۔ اب دیکھا جائے وہاں پر وہ لاک ڈاؤن لگا رہے ہیں، یہاں پر وہ عوام کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے لیے عوام کی جو زندگی ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن اپنی زندگیوں کا تحفظ یہ بہت اچھی طرح جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو آپ کے نزدیک یہ وہ ان کا لائحہ عمل درست ہے کیا؟ اس طرح ان کو کرنا چاہیے؟ نہیں فرحان بھائی، نہیں کرنا چاہیے۔ عوام کو خود سوچنا چاہیے، عوام کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، عوام کو یہ کرنا ہے۔ اب دیکھا جائے وہاں تقریب میں کرونا ٹیسٹ کرائے جا رہے ہیں، وہاں اتنی SOPs پر عمل ہو رہا ہے، وہاں ادھر لاک ڈاؤن لگا دیا ہے، اب یہاں وہ کر رہے ہیں اب دیکھا جائے یہاں پر جلسہ پشاور میں جلسہ کر رہے ہیں، تو یہ عوام کے ساتھ سراسر زیادتی عوام کے ساتھ۔ آپ کے نزدیک گورنمنٹ نے تو اس کی میرے خیال میں اجازت نہیں دی، اور جو ہمارا عدالتی نظام ہے اس نے بھی اس کو جو ہے وہ منع کیا ہے، جو PDM ہے اس کو جلسہ کرنے سے، لیکن وہ اپنی اس ضد پر اڑے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ادھر جلسہ کرنا ہی کرنا ہے۔ تو میرے نزدیک یہ تو عوام کی جانوں کے ساتھ کھیلنے کے مترادف ہوگا۔
تو امتیاز بھائی اس کے علاوہ لاک ڈاؤن کی ابھی آج کل بات چل رہی ہے، لاک ڈاؤن مکمل طریقے سے ادھر نافذ کر دینا چاہیے یا پھر سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانا چاہیے؟ دیکھیں فرحان بھائی، آج کل 2-3 ٹرمز آ رہی ہیں، سمارٹ لاک ڈاؤن اور مائکرو مطلب لاک ڈاؤن، مائکرو سمارٹ. تو اس کا یہ ہے کہ فرحان بھائی لاک ڈاؤن گورنمنٹ مکمل طور پر لگا نہیں سکتی. کیوں نہیں لگا سکتی؟ اب دیہاتی علاقوں میں چلے جائیں فرحان بھائی، وہاں 10-10 12-12 لوگ ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں. اب اتنے لوگ اگر ایک ہی کمرے میں ہوں، اگر کرونا ویسے ہی اگر نہ پھیلے تو ان کے گھر میں تو کرونا کیسز بڑھ جانا ہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں تقریباً 45% لوگ ہیں غربت کی لکیر سے نیچے ہیں پاکستان میں. اب دیکھیں ان کو تو گورنمنٹ کھانا وغیرہ نہیں پہنچا سکتی نا، نہ ان کو کھانا پہنچا سکتی ہے، نہ ان کی مطلب کوئی احتیاط وغیرہ. آپ کے نزدیک سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانا چاہیے. امتیاز بھائی ایک اور ٹرم آج کل جو سننے میں آ رہی ہے وہ سندھ حکومت کی طرف سے ہے کہ مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں. تو مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن یہ کیا ہے؟ یہ فرحان بھائی مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن یہ ہے کہ اگر کسی گلی میں کسی شہر میں کسی گاؤں میں کرونا کے کیسز زیادہ آتے ہیں، فرض کریں ایک گلی میں کرونا کیسز 5-6 کیسز آئے ہیں، تو وہ ایک گلی کو بند کر دیں گے. تو گلی کو بند کرنے کا مطلب یہی ہے کہ پھر وہ کیا کر رہے ہیں، مطلب یہ ایک مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن ہے. تو گورنمنٹ کو یہ لاک ڈاؤن مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن اس سے مطلب پھر بچنا، مطلب گورنمنٹ کو مکمل لاک ڈاؤن نہیں لگانا چاہیے. یہ ہے کہ یہ سمارٹ لاک ڈاؤن میرے خیال میں یہ مناسب رہے گا، کیونکہ اس میں گورنمنٹ جو عوام ہے، پبلک ہے، ان کی زندگی مطلب یہ زیادہ نہیں ہوتی کہ ان کو کھانے پینے کا مطلب ہو. اگر دیکھیں فرحان بھائی کرونا سے مرے نہ مریں، اگر لاک ڈاؤن لگا دیا جائے تو وہ عوام تو بھوک سے مر جائے گی. یہ امتیاز بھائی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر پورا لاک ڈاؤن لگا دیا جائے، کمپلیٹ لاک ڈاؤن لگا دیا جائے، تو اس کے نتیجے میں معیشت جو ہے وہ کسی بھی ملک کی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے، کیونکہ معیشت کا پہیہ بھی رک جاتا ہے، تمام فیکٹریز کا جو کام ہے وہ رک جاتا ہے، سب کچھ اسی جگہ پہ رک جاتا ہے. لیکن اگر سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف ہم جاتے ہیں تو اس سے کچھ حد تک قابو بھی پایا جا سکتا ہے، اور جو ہم مثبت نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ نتائج بھی حاصل کر سکتے ہیں. امتیاز بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں آج وقت دیا اور کرونا وائرس سے متعلق جو موجودہ صورتحال تھی اس سے ہمیں آگاہ کیا. آپ کا بہت شکریہ.